تو حساب لیا کرے گا۔ جب لوگ کسی کو گالی دے کے کہیں کہ اس کا بنتا تھا، اس کا ہوتا ہی یہ تھا، اس کا معنی ہے ضمیر مردہ ہو گئے۔ جب لوگ مرنے والوں کے جنازوں پر بھی سودے کرنے لگیں، اور جب لوگ میتوں پر بھی سیاست چمکانے لگیں، اور جب قوم اتنی دور نکل جائے کہ لوگ کسی کی مجبوری کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھانے لگیں، اور جب کسی گرے ہوئے پر پیر رکھ کے گزرنا لوگ اپنا اعزاز جاننے لگیں، تو پھر ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمیروں کو زندہ کیا، تازگی دی، خوبصورتی بانٹ دی، لوگوں کی روحیں تک صاف ہو گئی، ہر چیز بدل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا، میں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، مال کھا جاتے تھے، اور پھر میں نے وہ دور بھی دیکھا جب لوگوں نے غربتیں تو برداشت کیں لیکن بے ایمانی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، دھوکے فریب کو۔ فرماتے ہیں حضور نے یہ انقلاب برپا کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تقوی کی وہ چادر تنی کہ ہر شخص کا چہرہ اس میں چمکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، رمضان کے علاوہ کچھ ایام تھے، تو میں نکلا، میرے پاس کچھ سرکہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ خشک چیزیں تھیں، تو میں رستے میں تھا، تو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا نورانی اور بڑے معصوم عکس والا نوجوان بکریاں چراتا ہوا مجھے نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور اور اس کی آنکھوں میں سچائی کا حسن مجھے نظر آیا۔ اس کی داڑھی تو گرد سے بھری تھی پر روشنی بڑی شاندار تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھاتا جب آدمی تو قریب بیٹھنے والے کو دعوت دیتا ہے، میں نے کہا کہ میاں کھانا کھا لو، رمضان بھی نہیں تھا اور وہ بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا حضور میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ صرف عبادت گزاری ہے یا تقوی کا بھی کوئی معیار اس نے اپنایا۔ میں اس کے قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، ایک میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ وہ کہنے لگا حضور میری نہیں ہے، میں تو اجرت پر بکریاں چراتا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، بڑی سادی سی میں گفتگو کر رہا ہوں، اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، کیا ہوتا ہے؟ یہاں لوگ آنکھیں چرا کے کہیں کچھ نہیں کر رہے، کہہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کسی صوفی کا فرمان نہیں، بکریاں چرانے والا چرواہا، لیکن اس کے جملے نے میرے پورے وجود کو نور کے اندر کھڑا کر دیا لا کے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب دنیا کا، کونین کا اور عرش کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں، اسے کیا بتاؤں؟ اللہ کے حضور بھی تو جانا ہے نا۔ یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی، یہ ہے جب دل زندہ ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف خدا اور فکر آخرت یہ دو تیرے منہ میں لگامیں ہیں، یہ لگام ڈال کے کسی کے کھیت میں بھی تجھے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو کبھی بھی بددیانتی نہیں کرے گا، لیکن اگر تیرا ضمیر مردہ ہو جائے پھر بہت واضح و نصیحت، بہت سارے دلائل بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نوجوان کی بات اتنی بھلی لگی کہ میں سفر چھوڑ کر کے واپس آیا، اور میں نے واپس آ کے معلوم کیا کس کا غلام ہے۔ مجھے بتایا گیا فلاں کا غلام ہے۔ فرماتے ہیں پہلے میں نے وہ غلام خریدا، پھر وہ ساری بکریاں خریدیں، پھر وہ بکریاں میں نے اسی غلام کو تحفے میں دے دیں، اسی کو تحفے میں لوٹا دیں۔ تو وہ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو جب اپنے رب سے ڈرتا تھا تو رب کریم نے یہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے، ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے میری طرف سے۔ ضمیروں کی زندگی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، جملہ یاد رکھنا آپ، فرماتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اسے پہاڑ جانتا ہے۔ اتنا سا کسی کا دل اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے تو اس کے سر پہ پہاڑ رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے تو تڑپ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے رائی جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی وہ رمق، وہ حسن، وہ خوبصورتی نہ رہی۔ تو جب
دل زندہ ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، روحیں زندہ ہوتی ہیں، پھر انسان انقلاب برپا کرتے ہیں، پھر روشنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ہم گئے تھے جہاد کی غرض سے، تو اس علاقے کے بادشاہ کا تاج بڑا معروف تھا کہ اس نے بڑے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگوائے۔ تو میں نے تمام فوجیوں سے کہا کہ اس کا تاج اگر ہاتھ آ گیا نا تو مال خزانہ میں بڑا قیمتی رہے گا، تو خیال رکھنا۔ دولت آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے، اور بڑے بڑے دولت مند بھی دولت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، دولت مند بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے، وہ نفس کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ فرماتے میں نے کہا کہ ذرا خیال رکھنا، رات کا وقت تھا، صحرا کا علاقہ تھا، گمسان کا رن پڑا، اور جب اس بادشاہ کی گردن کٹی تو اس کا تاج کب سر سے اترا اور کب ریت میں مل گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تلاش کیا ریت کے ٹیلوں میں، لیکن اس کا وہ تاج نہ ملا۔ میں نے کہا چھوڑو یار، نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھی جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو گئے، میں بھی اپنے خیمے میں چلا گیا سونے کے لیے۔ ابھی میں لیٹنے کی، آرام کرنے کی، سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے باہر سے آواز دی، کہا سپاہ سالار اگر اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں۔ فرماتے میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ شخص اندر آیا تو اس نے ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، کپڑے بھی اس کے پرانے تھے۔ سلام لیتے ہی وہ اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ میں سے وہ ہیروں والا تاج، اس پر بڑے قیمتی ہیرے لگے تھے، وہ نکالا اور رکھا۔ کہنے لگا میں ابھی شام میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھولی ہے تو یہ تاج نکلا ہے، یہ رکھ لیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چہرے پر اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میاں تمہیں مل گیا تھا یہ تاج، تم دینے آئے تو تم تو مجھے کچھ غریب آدمی لگتے ہو۔ اس نے کہا حضور جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا تو 11 بچوں کا باپ ہوں، ایک شام کا کھانا تھا گھر میں، اگلی صبح کے لیے کھانا موجود نہیں تھا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر انسان کے منہ سے پانی نہیں ٹپکتا، پھر وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، پھر اس کے لب و لہجے میں جو اس کی زبان پر ہوتا ہے اس کی روح پر بھی طاری ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تجھے تو بڑی ضرورت تھی یار، تو بڑا دیانتدار ہے۔ یہ لفظ میں نے کہے تو اس نے رخ پھیرا، اور جب وہ باہر جانے لگا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا میاں سنو۔ اس نے میری طرف رخ نہیں پھیرا، چہرہ باہر کی جانب رکھا۔ میں نے کہا اپنا نام ہی بتاتے جاؤ، اپنے والد اور قبیلے کا نام ہی بتاؤ۔ تو کیا اس نے توجہ نہیں کی، اس نے رخ نہیں پھیرا، اور وہیں کھڑے کھڑے ایسا جملہ کہا کہ میری روح کو تازہ کر گیا۔ کہنے لگا حضور یہ تاج میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے، تو یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ اشتہار چھپوانے، پوسٹر لگوانے اور لائکس بڑھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں۔